ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک یعنی اللہ کی یہ مہر کے ساتھ ہے، گارنٹی کے ساتھ ہے کہ نماز جو صلاۃ ہوتی ہے وہ دو کام کرتی ہے. بائی دا وے صلاۃ کو ہم ایک الگ ڈیفائن بھی کریں گے، تھوڑا سا وہ بات بھی کریں گے کہ یہ فحشا اور منکر، فحاشی ٹھیک ہے بے حیائی کی چیزوں، اور منکر جو کہ جو گناہ کی چیزیں ہیں ساری کی ساری، اس سے یہ بچاتی ہے. اگر میں صلاۃ بھی پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں اور برائیاں بھی مجھ سے نہیں چھوٹ رہی تو پھر کمی کہاں ہے؟ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے. اور پھر ہم الزام نعوذ باللہ کس پہ لگاتے ہیں؟ اللہ پہ. بالکل. تو ہم آگے بڑھیں گے. یہ ایک اور ٹیسٹ ہے بالکل کہ میں کس کیٹیگری میں فال کرتا ہوں. جیسے ہم نے شکر والی کیٹیگری دیکھ لی، کفران نعمت والی. کفران نعمت میں ہوں گے تو ہمیں عذاب ملتے جائیں گے، اس دنیا کے اندر تکالیف ملیں گی اور ہم گرتے چلے جائیں گے. جیسے آپ نے بات کی، چیزیں ہونے کے باوجود بھی ہم اگر کفر کر رہے ہیں، کفران نعمت کر رہے ہیں، تو پھر تکالیف بڑھتی چلی جائیں گی. انگزائٹی، ڈپریشن، یہ بڑھتے چلے جائیں گے. اگلی ہے بڑی چیلنجنگ آیت ہے، مجھے سمجھ آ گئی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. بڑی مشکل آیا تھا سر یہ سب پریکٹیکل آج کے لوگوں کے. اگر میں کسی گروہ بندی کا شکار ہوں تو اللہ منع کر رہے ہیں، کسی قسم کے تفرقے گروہ بندی کی گنجائش ہی نہیں ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَاعْتَصِمُوا، اتصام کریں، بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو پکڑ کے رکھے. اچھا، اللہ کی رسی ہے کیا؟ یہ تو سمجھیں، یہی بتا دیا، قرآن ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم دو کیٹیگریز ہیں، کیونکہ پیئرس میں اللہ نے دنیا، آخرت ہر چیز ہے، پازیٹیو نیگیٹو ہے، مرد عورت ہے، پازیٹیو بائنری نمبر 0 1 وہ بھی آپ دیکھیں، پلانٹس تک میں وہی ہے جی. ساری تو چیزیں جوڑے کے اندر ہیں، نیکی بدی ساری چیزیں. تو اگر ہم اعتصام والی کیفیت میں ہیں، یعنی ہم نے بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کیا ہوا ہے، مطلب ہم اس کیٹیگری کے اندر ہیں، تو ہم ایک اور پیراڈائم کے ساتھ ہیں. ہم جز ہے نا، تو ہم کل کے ساتھ جڑے رہیں گے. جی، جڑے رہیں گے. اور اگر میں دوسری کیٹیگری میں ہوں تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیٹیگری الگ ہے. جیسے ہم نے شکر کی اور کفران کی بات کی، یہ الگ الگ کیٹیگریز ہیں. میں نے ایک کیٹیگری سے نکلنا ہے اور دوسری میں جانا ہے. میری چاہت ہے تو میری کوشش بھی تو اس کے پیچھے ہو. صرف باتوں سے بات نہیں بنے گی، جیسے صرف تسبیح سے بات نہیں بنے گی، پریکٹیکلی مینیفیسٹ کرنا ہے ہم نے. اور اس کے بعد آگے نماز کی ہم بات کریں گے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک یعنی اللہ کی یہ مہر کے ساتھ ہے، گارنٹی کے ساتھ ہے کہ نماز جو صلاۃ ہوتی ہے وہ دو کام کرتی ہے. بائی دا وے صلاۃ کو ہم ایک الگ ڈیفائن بھی کریں گے، تھوڑا سا وہ بات بھی کریں گے کہ یہ فحشا اور منکر، فحاشی ٹھیک ہے بے حیائی کی چیزوں، اور منکر جو کہ جو گناہ کی چیزیں ہیں ساری کی ساری، اس سے یہ بچاتی ہے. اگر میں صلاۃ بھی پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں اور برائیاں بھی مجھ سے نہیں چھوٹ رہی تو پھر کمی کہاں ہے؟ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے. اور پھر ہم الزام نعوذ باللہ کس پہ لگاتے ہیں؟ اللہ پہ. بالکل. اللہ کا وعدہ سچا ہے، 100% اپنی جگہ پہ رہے گا، قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو اس کا مطلب میری نماز میں کوتاہی ہے. یہ میں لوگوں کو کلیئرلی انڈرسٹینڈیبل ہے یہ کہ آپ یہ ٹیسٹ یہ بتاتا ہے، جیسے میرا بلڈ ٹیسٹ ہے وہ بتائے گا جناب اس کا کولیسٹرول ہائی ہے، فلانا ہے. میں نے کبھی کویسچن کیا ہے کسی ڈاکٹر کے ساتھ کہ یار یہ کیوں ہو گیا، فلانا ہو گیا، میں تو بڑا ٹھیک ہوں؟ نہیں، ہمیں پتہ چل گیا یہ گڑبڑ ہے کچھ، ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں. یہ چیز، یہ ٹیسٹ بھی اسی طرح کا ٹیسٹ ہے کہ جو ہمیں بتائے گا کہ میں اگر برائیاں بھی کر رہا ہوں، میں بے حیائیاں بھی کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ میری صلاح، اور نماز بھی پڑھ رہا ہوں تو میری صلاح ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے کیا کرنا ہے کہ اس کیٹیگری سے نکل کے اس کیٹیگری میں آنا ہے. تو میں نے ان کو چھوڑنا ہے. جیسے یہ وہی بتا نا، انکانشیس انکمپیٹنس سے اب میں کانشیسلی انکمپیٹنٹ تھا، اب میں کانشیس کمپیٹنس لوں، کمپیٹنس کی طرف. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، دین کے بہت سارے معاملات ہیں، بہت سارے احکامات ہیں، مجھے کوئی ایک حکم دے دیں. کیونکہ وہ بہت ساری برائیوں میں تھے اس ٹائم، تو انہوں نے کہا کہ ایک حکم دے دیں. جھوٹ چھوڑ. اچھا، وہ سوچ رہے تھے زنا بھی کرتے ہیں اور مختلف چیزیں کرتے ہیں، تو مجھے کچھ کہیں گے، چلو میں ایک صرف بتا دیں. تو انہوں نے کہا جھوٹ چھوڑ، جھوٹ نہیں بولنا. ٹھیک ہے. اب بھی اگلی دفعہ جب وہ ملے تو
ملنے سے پہلے ان کو خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کچھ پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا. جھوٹ تو بول نہیں سکتے. جھوٹ بول نہیں سکتے. اور ایک ہی وعدہ ہے. تو ہمیں بھی ایک ہی چیز کر لیں, ٹھیک ہے, جھوٹ چھوڑ دیں. اور جھوٹ کسی کے ساتھ نہیں, صرف اپنے آپ کے سب سے پہلا جھوٹ ہم اپنے آپ سے بولتے ہیں. جو آئینے میں آپ کو بندہ نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. چلیں آپ یہ کہتے ہیں نا میں اپنے ساتھ نہیں جھوٹ بولتا, تو آئینے کے اندر جو نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ جھوٹ بولنا. میں سر ہر روز صبح اٹھ کے نا ایک کام کرتا ہوں, میں آئینے والے کو کہتا ہوں آئی ایم اے بیٹر پرسن دین یو, بیکاز ایوری سیکنڈ آئی بیکم بیٹر, اینڈ اف آئی ڈونٹ دین کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہلاک ہوا وہ آپ کی بڑی فیوریٹ حدیث آپ کوٹ کرتے ہوتے ہیں, کون سے والی ہے؟ ہلاک ہوا وہ شخص جس کا کل, ہاں وہ شخص برباد ہو گیا جس کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے. ہمیں ہر روز بہتری کے راستے پہ چلنا ہے. کل سے آج میرا بہتر ہو, عقائد کے اندر, عبادات کے اندر, معاملات کے اندر, اخلاقیات کے اندر, پروفیشنل لائف کے اندر, ہر دنیا کے ہر فیلڈ کے اندر میرے کل سے, میں باپ ہوں تو میں اچھا باپ ہوں, کل سے آج اچھا بہتر باپ بنوں. شوہر ہوں تو کل سے بہتر شوہر. اچھا جی, اب ہم ایسے کرتے ہیں, یہ تھوڑا سا ہم لیبارٹری اور ٹیسٹ ہمارے اس میں صرف ایک اور میں بتا دیتا ہوں, وہ ہے یہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. سیدھی بات, سیدھی سچی بات کرو بھائی. کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اللہ کو تو دھوکہ کوئی بھی نہیں دے سکتا. پھر آگے اللہ کہتا ہے نا اللہ خیر الماکرین, کرنا مکر میرے ساتھ. نہیں کر سکتے بالکل. اور ایک آخری بس, بلکہ دو کرنی پڑیں گی. ہاں سر ہم اسی کے تو بیٹھے ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے. پہلا یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اس ایک آیت کے اندر آپ کے سامنے سب کچھ آ گیا. کیا ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. جیسے ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ بات کی, اسلام کو بوفے ڈنر نہیں ہے, کچھ کھا لیا کچھ چھوڑ دیا, کچھ اڈاپٹ کر لیں گے, یہ سمجھ نہیں آ رہا, یہ جب سمجھ آئے گی تو کریں گے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. سمجھنا واتانا ہے, سن لیا اور اس کے اوپر ماننا ہے. تو اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور داخلے سے جیسے ہم نے پیرس کی بات کی, آگے دوسرے پیر کی بات بتائی جا رہی ہے کہ اس داخلے سے آپ کو روکے گا کون؟ عدو مبین. ٹھیک ہے, وہ ہے شیطان. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, کہ اس شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس میں وہ سورن انیمی ہے, اس نے عہد کیا ہوا ہے. کہا نا میں ہوں قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین. ایسا وہ دیکھیں نا, عزت بھی اللہ کی قسم کھا رہا ہے, تیری عزت کی قسم. اتنا تو اس شرم کو بھی پتہ ہے, ملون کو پتہ ہے کہ عزت صرف اللہ کی ہوتی ہے. مطلب ہمیں نہیں پتا. ہم دیکھیں نا, ہم اس کی اس معنوں میں عزت کرتے ہیں. وہ کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدر ہی, تم لوگوں نے قدر ہی نہیں کی اللہ کی جیسے قدر. اور اس کی میرا خیال ریزن ہے, وہ اللہ نے وہ بھی قرآن میں بتا دیا ہے کہ کہیں تجھے میرے کرم نے تو نہیں غافل کر دیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, کہ اے انسان بتا تو صحیح, یہ ویسی آیت جو ہے نا, اے انسان بتا تو صحیح ایسی کون سی چیز ہے جس نے تجھے اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. کوئی چیز نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ سامنے مائک ہے اور اس کے بیچ میں کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ رحمتیں, یہ برکتیں, یہ سانس, یہ سوچ, یہ سمجھ, یہ سارا کچھ اس کا دیا ہوا ہے. میری آنکھ کا نور بھی اس کا دیا ہوا ہے, میری زبان کے اندر یہ جو میں بات کر رہا ہوں اسی کا, علم بھی اسی کا. میرا کیا ہے؟ میں تو خالی ہاتھ, تہی دامن آیا تھا, خالی ہاتھ جانا ہے. جب وہ چاہے, آپ دیکھیں نا, وہ میرے شاید وہ میں نے بتایا تھا, وہ بیٹے کا ایک دوست ہے جو 17-18 سال کی عمر تک دنیا کو دیکھ رہا تھا. اب اس کی آئی سائٹ چلی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بندہ سوچے کہ یار میں دیکھ رہا ہوں, یار میں 50 سال کا ہو گیا, میں بھی دیکھ رہا ہوں, یار اس میں کون سی ایسی بات ہے. دنیا کے امیر ترین انسانوں میں سے انسان ہے جو اپنی پلک کو اٹھا نہیں سکتا. اب سوچیں یار پلک اٹھانا, صبح اٹھ, اور وہ سارے پیسے دینے کو تیار ہو جائے گا, وہ سارے پیسے دینے کو تیار ہو جائے گا کہ یہ کہیں واپس آ جائے میری نعمت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک دفعہ ایک روٹی کا ٹکڑا نیچے گر گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, عائشہ اس کو فوراً اٹھا لو. اللہ جب کوئی نعمت کسی قوم سے چھین لیتا ہے وہ اس کو دوبارہ نہیں دیتا. ہمیں تو ڈرنا چاہیے اس سے پہلے کہ سب کچھ چھن جائے, تو ہمیں اس سے پہلے اس کی قدر کرنی ہے. میں نے جب وہ میرے ساتھ $8 ملین والا واقعہ ہوا نا, تو اس کے بعد کچھ ایشوز لگے ہوئے تھے, کورٹ کیسز چل رہے تھے اور کوشش کی ہے وہ. تو میرا وکیل ہے وہ مصری ہے وہ اس وقت نا, تو میں اس کے پاس بیٹھا اور میں آلموسٹ رو پڑا. میں نے کہا یار
میں نے ابھی تو گناہ کیے بھی نہیں تھے، میں ان چکروں میں پڑا بھی نہیں تھا، تو میرے ساتھ کیوں ایسے ہوا نا. تو مجھے کہنے لگا بردر یو نو اللہ لوز یو الاٹ. میں نے کہا یار یس آف کورس آئی نو. کہتا ہے امیجن دس از اونلی سم منی یو میڈ اٹ ان دس ورلڈ یو ول میک اٹ اگین بٹ امیجن if God forbid any of your child had terminal illness, yes, what would you do? میں کہا I'll kill myself to save my child. کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. کہتا ہے think about it, did Allah do that? So is money important or your children? یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں ایون جو ٹیسٹ کے اندر ہیں، اولاد کے ٹیسٹ کے اندر ہیں، ان کے لیے بھی ہم کہیں گے کہ یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا، بھلے کسی بھی قسم کا ہو، یہ ٹیسٹ ہے. یہ دنیا کی زندگی بھلے میں 70 سال رہ کے چلا جاؤں، 100 سال رہ کے چلا جاؤں، یہ کچھ بھی نہیں ہے اس مقابلے میں. 900 سال رہ کے نو چلے گئے یار. جی، تو اس مقابلے میں جو اللہ نے اجر تیار کر رکھا ہے، جیسے ہم نے ایک اور سیشن میں بات کی ارشمیدس کے بارے میں کہ اس نے کہا کہ مجھے تم ایک لمبا لیور دے دو اور پلیس ٹو اسٹینڈ اپون دے دو تو آئی کین لفٹ دا ورلڈ. ٹھیک ہے، تو اس سارے کے اندر جو ہمارے کسی بھی ایک چھوٹی سی بات سے کسی کی دنیا ہو سکتا ہے بدل جائے، بالکل کسی کی زندگی بدل جائے. ہم نے کیا کیا ہے؟ ادھر بیٹھ کے آرام سے ہم نے تھوڑی سی بات کی، اللہ نے اس کے، اور یہ بات ہزاروں لاکھوں میں سے پتہ نہیں وہ کون ہوگا جس کے دل میں اترے گی اور اس کو سمجھ آ جائے گی ہماری ایفرٹ کتنی بڑی ہے اس سارے کام کے اندر.